السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور چینل۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کروڑا قسم کے جاندار پیدا فرمائے۔ ان میں سے ہر جاندار کی خلقت میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہر جانور کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے جو فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہے۔ ان لاکھوں کروڑوں اقسام کے جانداروں میں سے ایک جانور کتا بھی ہے۔ کتا عام طور پر وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اپنے مالک کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اسلام میں کتا رکھنے کی ممانعت کیوں کی گئی۔ جب اس کی ممانعت ہی کی جانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس جاندار کی خلقت کیوں فرمائی، اس کو کیوں پیدا کیا اور کس طرح پیدا کیا۔ کتے کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں اور کتے کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بارے میں دو حکایات ہیں۔ مذہب کی کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی کہ شیطان ایک جن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا۔ بعد ازاں اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ان سجدوں اور ان ریاضتوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ لیکن پھر ابلیس غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے خیر و شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گر گیا۔ بعد ازاں جب حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس تھوک کی مٹی اٹھانے کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل نے وہ مٹی نکالی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ آج بھی ہمارے پیٹ پر ناف کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناف کی مٹی سے بعد ازاں کتا بنایا۔ قدیم صحائف کی روشنی میں کتے میں دو خصائل ہوتے ہیں اور یہ دو خصلتیں ہیں اس لیے ہیں کہ وہ انسان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا۔ یہ انسان پر بھونکتا ہے۔ اس کی وجہ صحائف میں یہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ کتا اس دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب رات کے وقت شیطان کے قافلے آسمان سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ کتے کی تخلیق کا سبب اور پیدائش کے عمل کے بارے میں دوسری روایت ہمیں نور المبین نامی کتاب سے ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کو کیوں پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ابلیس کی تھوک سے پیدا فرمایا۔ عرض کیا کہ وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا جب اللہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا تو یہ دونوں چوزوں کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آ چکا تھا۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو دوڑا اور زمین کے درندوں کے پاس پہنچا اور بولا کہ آسمان سے دو پرندے گرے ہیں، ان سے بڑا پرندہ شکار کبھی کسی نے نہیں دیکھا، چلو انہیں کھا لو۔ یہ سن کر درندے ابلیس کے ساتھ دوڑے۔ ابلیس ان کو راستے میں للکار رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دور کی مسافت باقی تھی اور جلدی جلدی بولنے سے اس کے منہ سے تھوک گر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تھوک سے نر اور مادہ دو کتے پیدا فرما دیے۔ وہ دونوں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور ان دونوں نے ان درندوں کو ان کے قریب آنے نہ دیا۔ اسی دن سے کتا جنگل کے درندوں کا دشمن ہے اور درندے کتوں کے دشمن ہو گئے۔ کتے میں وفا کا عنصر اسی لیے شامل ہے کہ یہ روز ازل سے ہی انسان کی حفاظت کے لیے معمور کیا گیا، مگر یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے تو اس کے باوجود مسلمانوں کو گھر میں کتا رکھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس کا جواب ہم تفصیل سے دیں گے۔ یہاں ہم کچھ سائنسی انکشافات آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے ذہن میں کسی قسم کی شک کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت گھر میں کتے پالنے کی ممانعت کیوں کی ہے؟ بڑے دکھ کی بات ہے
کہ یورپ کی تقلید میں امیر گھروں میں کتوں سے کھیلنا اور شوقیہ طور پر گھروں میں کتے پالنا ایک فیشن اور اسٹیٹس کا سمبل بنتا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات آپ تک ضرور پہنچا دیں کہ اسلام میں کتے رکھنا بالکل ہی منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی اجازت کچھ محدود شرائط کے تحت دی گئی ہے۔ چنانچہ جو کتے کسی ضرورت سے پالے جائیں، مثلاً شکاری کتے یا کھیت اور مویشیوں وغیرہ کی حفاظت کرنے والے کتے، اس حکم سے باہر ہیں۔ مشاہدے کی بات یہ ہے کہ لوگ کتوں پر خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن انسان کی اولاد پر خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ مغرب میں تو ایسے بے شمار لوگ ہیں جو مرتے وقت اپنی جائیداد کتوں کے نام کر گئے اور اپنے پڑوسی حتیٰ کہ بھائی تک کو بھول جاتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب سے بے رخی برتتے ہیں۔ یہاں آپ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہنچاتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل تشریف فرمائے اور کہا، گزشتہ شب میں آیا تھا، لیکن گھر میں نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ دروازے پر ایک مجسمہ تھا اور گھر میں تصویروں والا پرندہ تھا اور گھر میں کتا بھی تھا، لہذا جو مجسمہ گھر میں ہے اس کا سر کچھ اس طرح سے کاٹ دیں کہ وہ ایک درخت کی شکل اختیار کر لے اور پردہ پھاڑ کر تکیہ بنا لیجئے اور کتے کو گھر سے باہر نکلوا دیجئے۔ کتوں کے بارے میں اسلامی حکایات تو بڑے کلیئر اور واضح ہیں، لیکن اب کچھ جدید سائنسی معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں انسان کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، تو ان سوالوں کا جواب ہم آپ کو جدید سائنس کی روشنی میں دیتے ہیں تاکہ ایک عام مسلمان اپنے دین پر ایمان مضبوط کر لے، وہیں ایک غیر مسلم کے دل میں بھی دین اسلام کے برحق ہونے کے بارے میں ایک مثبت فکر پیدا ہو سکے۔ علامہ یوسف القرضاوی نے اس سائنسی معلومات کو اپنی کتاب اسلام میں حلال و حرام کے ذریعے ایک جرمن اسکالر نولن سے قلم بند کیا ہے۔ اس کا یہ مضمون جرمن رسالے میں شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں ان اہم خطرات کو بیان کیا گیا ہے جو کتے کو پالنے یا اس کے قریب رہنے سے لاحق ہوتے ہیں۔ نولن لکھتا ہے، گزشتہ کچھ عرصے میں لوگوں میں کتا پالنے کا شوق بہت بڑھ گیا ہے۔ اس کے پیش نظر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لوگوں کی توجہ ان خطرات کی جانب مبذول کروائی جائے جو اس سے پیدا ہوتے ہیں، خصوصاً جب لوگ کتا پالنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ اسے گھر میں اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹوں اور بڑوں کے ہاتھ چاٹ لے اور ان کی پلیٹوں میں رکھا کھانا کھا جائے۔ طبعی نظر سے دیکھا جائے تو کتے کو پالنے اور اسے خوش طبعی کرنے سے جو خطرات انسان کی صحت اور اس کی زندگی کو لاحق ہوتے ہیں ان کو معمولی خیال نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے لوگوں کو اپنی نادانی کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتے کے جسم پر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو دائمی اور لا علاج بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، بلکہ کتنے ہی لوگ اس مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو چکے ہیں۔ ان جراثیموں کی شکل فیتا کی مانند ہوتی ہے اور یہ انسان کے جسم میں پھنسی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ گو اس قسم کے جراثیم مویشیوں کے جسم اور خاص طور پر سور کے جسم پر پائے جاتے ہیں، لیکن نشو و نما کی صلاحیت رکھنے والے جراثیم صرف کتوں میں ہوتے ہیں۔ یہی جراثیم گیدڑ اور بھیڑیے کے جسم پر بھی ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم اتنے باریک ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ جرمن اسکالر آگے لکھتا ہے کہ یہ جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں مختلف شکلوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر پھیپھڑے، عضلات، تلی، گردے اور سر کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی شکل بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ خصوصی ماہرین کے لیے بھی ان کی شناخت کرنا مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال اس سے جو زخم پیدا ہوتے ہیں، خواہ وہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہوں، صحت کے لیے سخت نقصان دہ اور ان جراثیموں کا علاج اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا۔ جرمن اسکالر اور ڈاکٹر نولن کا بیان ہے کہ کتے کے جراثیموں سے انسان پر جو زخم ابھر آتے ہیں ان کی تعداد 1% سے کم کسی صورت نہیں، اور بعض ممالک میں تو 12% تک ان میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ اس مرض کا مقابلہ کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ ان جراثیموں کو کتے تک ہی رہنے دیا جائے اور انہیں پھیلنے سے روکا جائے۔ اگر انسان اپنی صحت کو محفوظ اور اپنی زندگی کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے کتوں کے ساتھ خوش طبعی نہیں کرنی چاہیے، انہیں قریب آنے سے روکنا چاہیے،
بچوں کو ان سے گھل مل جانے سے باز رکھنا چاہیے۔ کتوں کو ہاتھ چاٹنے کے لیے کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نہ ہی بچوں کے کھیل کود اور تفریح کے مقام پر رہنے اور گندگی پھیلانے کا موقع دینا چاہیے۔ اسی طرح کتے کے کھانے کے برتن بھی الگ ہونے چاہیے۔ انسان جو برتن کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے انہیں کتے کے سامنے چاٹنے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں ہم آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ برتن کو 7 مرتبہ دھوئے اور 1 مرتبہ مٹی لگا کر دھوئے۔ یہ جو معلومات ہم نے آپ تک پہنچائی، اگر ان کا موازنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمادات کے ساتھ کریں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کتے پالنے سے منع فرمایا ہے، پھر اگر کسی برتن میں کتے کا منہ لگ جائے تو اس کو پاک کس طرح کرنا ہے، تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ کیا اس زمانے میں کوئی جدید لیبارٹری موجود تھی کہ جہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان باتوں کی تلقین فرمائی؟ یقیناً ایسی بات نہیں۔ تو پھر ان نصیحتوں کا ماخذ کیا تھا؟ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ماخذ رب ذوالجلال کی بابرکت ذات ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید کی سورہ نجم کی اس آیت مبارکہ میں ملتا ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔